بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ عرف کی وجہ سے اور حالات اور زمانے کے اعتبار سے احکام بہت سارے بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر عرف کی قسمیں بیان کر رہے ہیں اور کس عرف سے احکام بدلے گا اور کس حد تک بدلے گا اور کس عرف سے حکم نہیں بدلے گا، اس کی پوری تفصیل ان دو اقسام کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی قسم ہے عرف عام۔ عرف عام کے ذریعے آپ قیاس یا عصر کی تخصیص کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عرف خاص کے ذریعے آپ قیاس یا عصر کی تخصیص نہیں کر سکتے، اور بہرحال عصر کو یا قیاس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یعنی عرف عام اگر پایا جاتا ہے تو آپ نص یا عصر کی تخصیص کر سکتے ہیں، مگر کوئی ایسا عرف ہو جس کی بنیاد پر نص کو ہی چھوڑنا لازم آئے تو عرف عام کا بھی وہاں اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی عرف عام تخصیص کرتا ہے، ترک کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم نص کو ترک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قفیز طحان ہے، ٹھیک ہے، تو اگر قفیز طحان پوری دنیا میں رائج ہو جائے تو قفیز طحان پر ہمیں عمل کر اس میں تخفیف کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ قفیز طحان جو کہ پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے اس لیے وہ جائز ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن قفیز طحان کی صورت، مثال کے طور پر کسی کو آپ نے کوئی چیز بننے کے لیے دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کا تہائی یا اس کا ثلث ہم اسی میں سے آپ کو دے دیں گے، اور یہ پوری دنیا میں رائج ہو گیا، تو اب یہاں پر عصر کی تخصیص ہو سکتی ہے، نص کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ یعنی قفیز طحان کی صورت حائک میں پائی جا رہی ہے، تو اگر ہم نے حائک کے تعلق سے عمل کر لیا تو یہ نص کو خاص کرنا ہے، یعنی قفیز طحان ہی کے ساتھ وہ حکم خاص رہے گا، وہ ناجائز رہے گا، وہ حرام رہے گا، لیکن اسی کی صورت جو حائک کی پائی جا رہی ہے یا اسی کے مثل جو صورت حائک میں پائی جا رہی ہے، بننے والے میں پائی جا رہی ہے، یہاں پر ہم اس کو جائز قرار دے دیں گے۔ تو اس طرح سے نص کو ہم نے خاص کر دیا، کیا ہے، قفیز طحان کے ساتھ وہیں تک اس کو محدود کر دیا۔ تو مطلب اب یہ ہوا کہ اگر نص میں جو حکم موجود ہے وہ کتنا بھی عام ہو جائے اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی، یا نص کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، نہیں ہاں چھوڑ نہیں سکتے، تخصیص تو ہو سکتی ہے، نص کتنا بھی عام ہو جائے ہم کیا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اگر کسی جگہ پر اسی کے مثل مسئلہ پایا جائے ہم اس پہ عمل کر لیں عام ہونے کی صورت میں، تو اس طرح سے اس کے ذریعے کیا ہے، عرف کے ذریعے اس کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ اور رہی بات عرف خاص کی، کیا ہے، عرف خاص کی، تو اس کے ذریعے نہ تو ہم نص کی تخصیص کر سکتے ہیں اور نہ ہی نص کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہی حائک والا معاملہ جو اس میں ذکر ہوا ہے یا بننے والا معاملہ پوری دنیا میں رائج نہیں ہے بلکہ کسی شہر یا کسی خاص ملک میں رائج ہے، تو اب ہم چاہیں کہ اس عرف خاص کے ذریعے نص کی تخصیص کر دیں اور حائک کے جواز کا حکم دے دیں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عرف جو ہے کیا خاص ہے، عام نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم نص کو کیا ہے خاص نہیں کر سکتے، اور نص کو تو بہرحال چھوڑ نہیں سکتے۔ جب عرف عام کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تو عرف خاص کی وجہ سے بھی بدرجہ اولیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں البتہ اگر عرف خاص ایسا ہے، کیا ہے، ایسا ہے کہ جس سے نص کی مخالفت نہیں لازم آتی تو اس صورت میں عرف خاص پر کیا ہے عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایمان ہیں اور اس طرح کے بیع و شراء میں جو الفاظ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا اور عرف کے اعتبار سے ہی اس کو مانا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کیا ہے یا ان صورتوں میں نص کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پر جو دیا ہے کہ بعض علماء کرام نے حائک کی صورت میں کیا ہے کہ اس کو جائز قرار دیا اور قفیز طحان وغیرہ کی مثال دے کے اس کو واضح کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے، راجح اور درست یہی ہے کہ عرف جب عام ہوگا تبھی نص کی تخصیص ہو سکتی ہے، ورنہ تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی عرف عام کی تخصیص کی وجہ سے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ویڈیو جو بنائی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ میں بناتا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ اس لیے کہ عام طور سے علماء کرام یا عوام کو حرام سے محفوظ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ویڈیو جو بنائی جاتی ہے اس کے تعلق سے کوئی نص موجود نہیں ہے،
یا آج کل کے اعتبار سے جو فوٹو بنائی جاتی ہے، فوٹو میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء آج بھی ویڈیو کے تعلق سے یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے تعلق سے نص موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، صراحتاً نص موجود نہیں ہے۔ فوٹو جو بنایا جاتا تھا پہلے کپڑوں وغیرہ میں کشیدہ کاری کر کے یا مورتی، ٹھیک ہے، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے مثل ہوا ویڈیو بنانا یہ بھی ناجائز و حرام ہی تھا، لیکن جب یہ عام طور سے اس میں عموم بلوہ ہو گیا، لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، تو اب مطلب یہ ہونا چاہیے کہ نص کو خاص کر دیا جائے کہ اگر کوئی مورتی بناتا ہے یا کشیدہ کاری کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو اسے حرام نہیں ہونا چاہیے، اسی عرف عام یا عموم بلوہ کی وجہ سے، تاکہ لوگ کیا ہے حرام کاری سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ ثم اعلم ان العرف قسمان، پھر جان لو کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔ فالعام یثبت به الحکم العام، تو عام کے ذریعے حکم عام ثابت ہوتا ہے، ویصلح مخصصا للقیاس والاثر، اور قیاس اور اثر کے لیے مخصص کی صلاحیت رکھتا ہے، بالخلاف الخاص، برخلاف خاص کے، فإنه یثبت به الحکم الخاص، کہ اس کے ذریعے حکم خاص ثابت ہوتا ہے، ما لم یخالف القیاس او الاثر، جب تک کہ قیاس یا اثر کی مخالفت لازم نہ آئے، فإنه لا يصلح مخصصا، کہ یہ مخصص ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی عرف عام کیا ہے، حکم کو نص کے ساتھ خاص کر سکتا ہے، لیکن عرف خاص کیا ہے، یہ حکم کو صرف نص کے ساتھ خاص نہیں کر سکتا ہے۔ قال فی الذخیرہ فی الفصل الثامن من الاجارات فی مسألۃ ما لو دفع الی حائک غزلا لینسجہ بالثلث، اور ذخیرہ کے الفصل الثانی من الاجارات فی مسألۃ ما لو دفع الی حائک غزلا لینسجہ بالثلث میں فرماتے ہیں، ومشائخ بلخ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو دھاگا بننے کے لیے یا رسی بننے کے لیے دیتا ہے اور کہتا ہے اسی میں سے تہائی حصہ ہم آپ کو دے دیں گے، تو اس کا حکم کیا ہے یہاں پہ بیان کریں۔ وہ مشائخ بلخ کا نصیر بن یحییٰ، جیسے کہ نصیر بن یحییٰ، محمد بن سلمہ وغیرہ، کانوا یجیزون ھذہ الاجارہ فی الثیاب، اس اجارے کو کپڑے میں کیا ہے جائز قرار دیتے تھے، کپڑے میں ان کے ملک کے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے۔ والتعامل حجۃ یترک بہ القیاس، اور تعامل حجت ہے، اس کے ذریعے کیا ہے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، ویخص بہ الاثر، اور اس کے ذریعے کیا ہے اثر کو خاص کر دیا جائے گا۔ وتجویز ھذہ الاجارہ فی الثیاب للتعامل، اور اس اجارے کو جائز قرار دینا کپڑے میں تعامل کی وجہ سے ہے، بمعنی تخصیص النص، نص کے خاص کرنے کے معنی کے اعتبار سے جو قفیز طحان میں وارد ہے، لا فی الحائک، نہ کہ حائک میں، الا ان الحائک نظیر ہو، مگر یہ کہ حائک کیا ہے اس کی نظیر ہے، اس کی مثال ہے، فیکون وارداً فیہ دلالتاً، تو اس میں بھی وہ نص وارد ہوگی دلالت کے طور پر، یعنی اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قفیز طحان کا اعتبار کرتے ہوئے حائک کو بھی ثلث کے طور پر دینا بننے کے لیے کوئی چیز، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ فمتى ترکنا العمل بدلالت ھذا النص فی الحائک، تو جب ہم نے اس نص کی دلالت پر حائک میں عمل کرنا چھوڑ دیا، وعملنا بالنص فی قفیز طحان، اور ہم نے قفیز طحان کے بارے میں نص کے ذریعے عمل کیا، تو یہ نص کو تخصیص کرنا ہے، نص کو مطلقاً چھوڑنا نہیں ہے۔ وتخصیص النص بالتعامل جائز، اور نص کا تخصیص کرنا تعامل کے ذریعے کیا ہے جائز ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے استثناء کو تعامل کے ذریعے جائز قرار دیا، والاستثناء بیع ما لیس عندہ، اور استثناء اس چیز کا بیع کرنا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور یہ منہی عنہ ہے۔ وتجویز الاستثناء بالتعامل تخصیص منا للنص الذي ورد فی النہی عن بیع ما لیس عند الانسان لا ترک للنص اصلا، اور تعامل کے ذریعے ہمارا استثناء کو جائز قرار دینا یہ ہماری جانب سے نص کو خاص کرنا ہے جس کے بارے میں نہیں وارد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں۔ لا ترک للنص اصلا، نہ کہ نص کو مطلقاً چھوڑنا ہے بالکل لیا، لأن عملنا بالنص فی غیر الاستثناء، کیونکہ ہم نے نص کے ذریعے غیر استثناء میں عمل کر لیا، یعنی استثناء جو ہم نے کہا کہ جائز ہے،
یہ کیا ہے اصل میں؟ ایسی چیز کا بیع کرنا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، اور یہ منہی عنہ ہے، ناجائز ہے، لیکن تعامل کی وجہ سے ہم نے کہا کہ استثناء جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو منہی عنہ ہے وہ ہم نے نص کے ساتھ خاص کر دیا، اور دوسری چیز میں کیا ہے اس کو عمل کر لیا، تو اس طرح سے یہ نص کی تخصیص ہوئی، نص کو بالکل لیا، چھوڑنا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ کیا ہے، تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، لہذا تمہیں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ تو استثناء میں اگرچہ ہم نے نہیں عمل کیا، لیکن دوسری جگہ کیا ہے ہم نے عمل کر لیا، تو اس طرح سے یہ نص کی تخصیص ہوئی، نص کو بالکل لیا، چھوڑنا نہیں ہوا۔ قالوا وهذا بخلاف ما لو تعامل اہل بلدۃ خفیظ الطحن، فقہائے کرام نے فرمایا یہ اس کے برخلاف ہے جبکہ ایک ملک والے کوئی تعامل کر لیں خفیظ طحن کی، فإنه لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، لا تكون معاملتهم معتبرہ، ان کا معاملہ معتبر نہیں ہوگا، لأن لو تبعنا معاملتهم كان تركا للنص اصلا، کیونکہ اگر ہم نے ان کے معاملے کا اعتبار کر لیا تو ایسی صورت میں بالکل نص کو چھوڑنا لازم آئے گا، یعنی خفیظ طحن ہی اگر رائج ہو جائے اور ہم کہیں کہ تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو یہاں نص کی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ نص ہی کو کیا ہے چھوڑنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں۔ وبالتعامل لا يجوز ترک النص، اور تعامل کے ذریعے نص کو بالکلیہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، وانما يجوز تخصیصہ، نص کی تخصیص جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مشائخ بلخ نے جو حائک کے معاملے کو اجازت دی ہے خفیظ طحن پر قیاس کرتے ہوئے یا دلالت النص سے استخراج کرتے ہوئے، یہ عرف خاص کا بھی ان لوگوں نے اعتبار کیا ہے، یعنی عرف خاص بھی کیا ہے نص کے لیے مخصص ہو سکتا ہے، لیکن آگے علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ عرف خاص کی وجہ سے نص کو خاص نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ بلخ نے جو حائک والی صورت کے جواز کا قول کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ ہاں اگر وہ صورت پورے دنیا میں عام ہو جائے، بالکل عموم میں بلوا ہو جائے، تو ایسی صورت میں نص کی تخصیص ہو سکتی ہے، جیسے کہ استثناء، یعنی استثناء یہ عام طور سے پوری دنیا میں رائج ہے کہ اس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بنا کے دے دو، یہ عام طور سے رائج ہے۔ تو چونکہ یہاں پر عرف خاص نہیں ہے بلکہ عرف عام ہے، لہذا یہاں تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن حائک کے مسئلے میں کیا ہے عرف عام نہیں ہے بلکہ عرف خاص ہے، لہذا وہ حرام اور ناجائز ہی ہوگا، اسے خفیظ طحن کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسی کو بتا رہے ہیں، ولیکن مشائخنا لم یجوزوا ھذا التخصیص، لیکن ہمارے مشائخ کرام نے اس تخصیص کو جائز قرار نہیں دیا، لأن ذلك تعامل اہل بلدۃ واحدہ، کیونکہ یہ صرف ایک ملک یا ایک شہر کے لوگوں کا تعامل ہے، اور ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کا تعامل اثر کو خاص نہیں کرتا، لأن تعامل اہل بلدۃ ان اقتضى ان يجوز التخصیص فترک التعامل من اہل بلدۃ اخرى یمنع التخصیص، کیونکہ ایک ملک کے لوگوں کا تعامل یہ تخصیص کے جواز کا تقاضا اگر کرتا ہے تو ایک ملک کے تعامل کا ترک کرنا یا دوسرے ملک کے لوگوں کے تعامل کا ترک کرنا یہ تخصیص کو روکتا ہے، فلا یثبت التخصیص بالشک، تو شک کے ذریعے تخصیص ثابت نہیں ہوگی، بخلاف التعامل فی الاستثناء، برخلاف استثناء میں تعامل کا، فإنه وجد فی البلاد کلھا، کیونکہ یہ تمام ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ ذخیرہ کا کلام یہاں پر ختم ہوا، یعنی جو مشائخ بلخ نے استدلال کیا تھا خفیظ طحن پر قیاس کرتے ہوئے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عرف خاص ہے، اور عرف خاص میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک کے لوگ اس کو جائز مانتے ہیں تو دوسرے کے ملک کے لوگ جہاں پر تعامل نہیں ہے اسے ناجائز جانتے ہیں، تو گویا کہ حکم میں شک ہو گیا، اور شک کی بنیاد پر کوئی حکم اس طرح کا ثابت نہیں ہوتا ہے، برخلاف استثناء کے کہ استثناء پوری دنیا میں عام ہے، اور وہ عرف عام ہے جس کی بنیاد پر کیا ہے حکم کی نص کے ساتھ تخصیص ہو سکتی ہے۔ والحاصل ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک النص، اور حاصل کلام یہ ہے کہ عرف عام معتبر نہیں ہوگا جب کہ اس سے منصوص کا ترک لازم آئے، ہاں اس وقت معتبر ہوگا جب کہ اس سے نص کی تخصیص لازم آئے، اور عرف خاص دونوں جگہوں میں معتبر نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرْ فِي حَقِّ أَهْلِ فقط، عرف خاص کا صرف
اس کے تعامل والوں کے حق میں معتبر ہوگا جب کہ اس سے ترک نص لازم نہ آئے اور تخصیص نص کا لازم نہ آئے، ٹھیک ہے، اگرچہ ظاہر الروایہ کی مخالفت ہو۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ عرف عام کی وجہ سے اگر منصوص کا ترک لازم آتا ہے تو یہ اعتبار نہیں ہوگا، اگر تخصیص لازم ہوتی ہے تو اعتبار ہوگا۔ اور عرف خاص کے ذریعے کیا ہے، نہ تو نص کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی نص کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ عرف بعض لوگوں کے درمیان ہے، چاہے وہ گاؤں کا ہو، چاہے شہر کا ہو، چاہے ملک کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کی مخالفت نہیں لازم آتی تو ایسی صورت میں اس عرف کا اعتبار ہوگا اگرچہ ظاہر مذہب کی مخالفت لازم آئے۔ مثال کے طور پر تعلیم قرآن پر اجرت لینا ہی کہ یہ اصل مذہب کے خلاف ہے، ہمارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن چونکہ ضرورت پڑی یا یہ کہہ لیجیے عام طور سے یہ رائج ہو گیا تو اس کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا، اور یہ ظاہر مذہب کے کیا ہے، خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح سے صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ ساری تفصیل آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ وذالک کما فی الالفاظ المتعارفہ فی الایمان، اور وہ جیسے کہ الفاظ متعارفہ جو ایمان میں ہیں قسم کے بارے میں، والعادہ الجاریہ فی العقود من بین و اجارۃ ونحوها فتجری تلک الالفاظ والعقود فی کل بلدۃ علی عادۃ اہلہا، اور جیسے کہ وہ الفاظ جو قسم میں متعارف ہیں اور وہ عادت جو بیع اور اجارہ وغیرہ میں جاری ہے، تو وہ الفاظ اور عقود ہر ملک میں یا ہر شہر میں ان کے لوگوں کی عادت کے مطابق جاری ہوگا۔ وَيُرَادُ مِنْهَا ذَلِكَ الْمُعْتَادُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان وہی مانا جائے گا جو ان کے درمیان معتاد ہے، مشہور ہے۔ وَيُعَامَلُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ، اور انہی لوگوں سے اس کے ذریعے معاملہ کیا جائے گا، ان کے علاوہ سے نہیں۔ بِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ، جس کے ذریعے تقاضا ہو صحت کا، فساد کا، تحریم کا، تحلیل کا، یا اس کے علاوہ، یعنی جہاں کا عرف ہے وہیں کے لوگوں کے لیے اس عرف کا اعتبار ہوگا، دوسرے لوگوں کے لیے اس عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب وہ چاہے صحت کا ہو، چاہے فساد کا ہو، چاہے تحریم کا ہو، چاہے تحلیل کا ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ الْعُرْفِ، اگرچہ پہلے کے فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہو کہ اس کا مقتضا عرف کے مقتضا کے خلاف ہے، یعنی ابھی جو عرف موجود ہے اگرچہ پہلے کے فقہاء نے کیا ہے، حکم لگا دیا ہو کہ یہ عرف کے خلاف ہے، لیکن ان کا عرف کے اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ آج کا جو عرف ہے اسی کو دیکھا جائے گا اور اسی کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ لأن المتکلم انما یتکلم علی عرفی و عادتہ، کیونکہ جو کلام کرنے والا ہے وہ اپنے عرف اور اپنے عادت کے اعتبار سے کلام کرتا ہے۔ ویقصد ذلک بکلامہ دون ما ارادہ الفقہاء، اور اپنے کلام کے ذریعے اسی عرف کا اس کا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ وہ مقصد ہوتا ہے جو فقہاء کرام نے ارادہ کیا، یعنی فقہاء کرام نے جو عرف پہلے بتایا ہے کلام کرنے والے کی مراد وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ہاں جو عرف رائج ہوتا ہے جس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے وہ ارادہ کرتا ہے، لہٰذا اسی کے عرف کا اعتبار ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُعَامَلُ كُلُّ أَحَدٍ بِمَا أَرَادَهُ، اور ہر ایک سے اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا جس کا اس نے ارادہ کیا، اور الفاظ عرفیہ یہ حقائق اصطلاحیہ ہیں، اس کی بنیاد پر معنی اصلی کو چھوڑ دیا جائے گا جیسے مجاز لغوی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اگر عرف مجاز کے اعتبار سے ہو گیا تو اصل معنی کو کیا ہے، چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قال فی جامع الفصولین مطلق الکلام فیما بین الناس ینصرف الی المتعارف، جامع الفصولین میں فرمایا کہ مطلق جو کلام ہوگا وہ لوگوں کے درمیان متعارف کی جانب منصرف ہوگا۔ وہ جیسے اس سے پہلے بتایا دراہم و دینار کے بارے میں کہ مختلف قیمت کے ہیں اور کچھ زیادہ رائج ہے، کچھ کم رائج ہے، اور اس نے مطلقاً درہم صرف کہا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جو رائج ہے، جو متعارف ہے، جس کی لوگوں کی عادت ہے، اسی کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا اور اسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ وفی فتاوی علامہ قاسم، اور علامہ قاسم کے فتاوی میں تحقیق یہ ہے کہ واقف کا لفظ اور موسی اور حالف اور ناظر کا لفظ اور ہر عاقد کا لفظ محمول ہوگا اس کے خطاب میں اور اس کی لغت میں اس کی عادت کا، جس زبان کا وہ کلام کرتا ہے۔ وافقت لغت العرب و لغت الشارع اولا، عرب کی لغت اور لغت شارع کے موافق ہو یا نہ ہو،
یعنی جو شخص اپنے عرف و عادت کے اعتبار سے کلام کرتا ہے اسی کے عرف اور عادت کا اعتبار ہوگا، اگرچہ وہ شریعت کے لغت کے خلاف ہو یا عرب کی لغت اور زبان کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ ثم اعلم انی لم ارى من تکلم علی هذه المسئلہ، پھر جان لو کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا، یعنی امام ابن عابدین شامل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس مسئلے پر اس طرح سے سیر حاصل گفتگو کیا ہو جو بیمار کو تشفی دے دے، وکشف ہوا یحتاج الی زیادت تطویل، اور اس کی پوری وضاحت مزید طویل گفتگو کی محتاج ہے، لأن الکلام علیہ یطول، کیونکہ اس پر کلام کیا ہے طویل ہوگا، کیونکہ یہاں ضرورت ہوگی کہ فروع اور اصول کا ذکر کیا جائے اور جواب دیا جائے اس کا جو اعتراض ہو، وہ توضیح ما بنا علی ھذا المقال، اور اس کی توضیح کی ضرورت پڑے گی جس کی بنیاد اس مقال پر رکھی گئی، یعنی عرف پر۔ فاقتصرت ہناک علی ما ذکرتہ، تو ہم نے یہاں پر اسی کے ذکر پر اختصار کیا۔ ثم اظہرت بعض ما اضمرتہ فی رسالۃ جعلتها شرحا لهذا البیت وضمنتها بعض ما عنیت وسمیتها نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف۔ پھر میں نے ان بعض چیزوں کا اظہار کیا جو میں نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا تھا ایسے رسالے میں جو اس شعر کے لیے شرح قرار دیا، اور بعض جو ہمارے دل میں مراد تھی اس کو اس کے ضمن میں ذکر کیا، اور اس کا نام رکھا نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، فمن رام زیادہ، تو جسے زیادہ مقصود ہو اس پر جو ہم نے ذکر کیا فلیراجع الی ما ہنالک، تو وہ اس رسالے کی طرف نشر العرف کی طرف کیا ہے رجوع کریں۔ تو حاصل گفتگو کیا ہے کہ عرف عام ہو تو نص کی تخصیص ہو سکتی ہے اور نص کو چھوڑا نہیں جا سکتا، عرف خاص ہو تو نص کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی نص کی کیا ہے تخصیص ہو سکتی ہے۔ عرف خاص کا وہیں پر اعتبار ہے جہاں کیا ہے شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے، مثال کے طور پر وقود ہیں، بیع و شراء ہیں، اجارہ ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور ان میں الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے عام طور پر اس کی بنیاد عرف پر ہوتی ہے، تو وہاں عرف کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے عرف عام ہو یا عرف خاص ہو، کہ شریعت کی وہاں مخالفت لازم نہیں آتی۔ یہ حاصل کلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور حالات کے اعتبار سے ہم اس کے ذریعے بہت سارے احکام اور بہت ساری پریشانیوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔